بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اسلام کو اس دنیا میں پھیلانے اور اسلامی سلطنت کو وسیع کرنے کی خاطر بہت سی جنگیں کی گئیں۔ ان جنگوں کے ساتھ ہی ساتھ ان گنت سپہ سالاروں نے اس مقصد کے لیے اپنی جانیں قربان کیں۔ جب اسلامی فوجوں نے یورپ اور ہند کا رخ کیا تو اس کے نتیجہ میں صدیوں جاری رہنے والی جنگیں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان لڑی گئیں۔ دنیا کی ان تاریخی کتابوں میں سے ایک عظیم نام مغل حکمران بابر کا نام بھی آتا ہے، جنہوں نے ہند کی طرف اپنی فوجوں کا رخ کیا اور بہت سی جنگوں کے بعد اپنی سلطنت کو وسیع کیا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس عظیم بہادر بادشاہ بابر کے بارے میں بتائیں گے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت سی قربانیوں کے بعد ہند کو فتح کیا۔ تو چلیے کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا آغاز۔ شہنشاہ بابر کا اصل نام ظہیر الدین محمد تھا۔ شہنشاہ بابر 15 فروری 1483 کو اندیجن ازبکستان میں پیدا ہوئے۔ بابر کا مطلب ہے ببر شیر۔ یہ لقب ان کو جنگوں میں اپنے عظیم کارناموں کے بعد ملا۔ بادشاہ بابر کو ہند میں مغل گھرانوں کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ بابر ہند میں پہلے مغل حکمران بنے جن کے لیے انہوں نے اپنے شروعاتی دور میں بہت سی مشکلوں کو جھیلا اور ان مشکلوں کو جھیلنے کے ساتھ ساتھ ان پر قابو پایا۔ شہنشاہ بابر دو عظیم فاتحین چنگیز خان اور تیمور کی اولاد کا خون ہے۔ بابر کا تعلق برلس قبائل سے تھا جو کہ منگول علاقوں سے سفر کر آئے تھے۔ ان قبائل کے کچھ لوگ علیحدہ ہو کر ترک علاقوں میں زیادہ عرصے رہنے کے بعد اپنے آپ کو زبان، رسم و رواج میں ترک ظاہر کرنے لگے۔ اس وجہ سے بابر کو مغل کہا جانے لگا۔ بابر کے والد تیمور کی 5ویں نسل میں سے تھے اور ان کی والدہ چنگیز خان کی 13ویں نسل میں سے تھیں۔ بابر کے والد، جن کا نام عمر شیخ مرزا تھا، اپنی زیادہ تر زندگی اپنے آباء و اجداد کی زمینوں، جو کہ آج کے دور میں ازبکستان کے علاقے ہیں، ان کو واپس لینے کی غرض سے فوج میں لڑتے رہے۔ بابر نے بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو بہت سے کارناموں میں منوانے کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی عقل مند اور اچھے سپہ سالار بنے۔ بابر نے اپنے باپ کی وفات کے بعد میں فرغنہ، جو کہ آج کل ازبکستان کا شہر ہے، اس کے حاکم کے طور پر اپنے سر پر تاج رکھا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنے رشتہ داروں کی بغاوتوں کا سامنا کرنے پر مجبور ہوئے، جو کہ بابر کی جگہ خود حکمران بننا چاہتے تھے۔ بابر 1497 میں سمرقند کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اس کے بعد آپ کو کسی وجہ سے تیز بخار ہو گیا۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک غدار نے فرغنہ علاقے پر قبضہ کر لیا۔ جب بابر فرغنہ کو چھڑوانے کی غرض سے نکلے تو ان کے دشمن نے سمرقند کو بھی فتح کر لیا۔ بابر کی زیر حکمرانی میں سمرقند کا علاقہ صرف 100 دن تک رہا، جس کی وجہ سے بابر اس کو اپنی بہت بڑی شکست سمجھنے لگے۔ اوورآل بابر نے سمرقند علاقہ کو 3 بار فتح کیا اور تینوں بار ہی اس کو کھو دیا۔ بابر کی آخری ہار جو اس کو 1512 کو ہوئی، اس کو دوسرے علاقوں کی طرف دیکھنے پر مجبور کیا۔ 1519 میں پھر انہوں نے انڈیا پر اپنا پہلا حملہ کیا اور قندھار، جو کہ اب افغانستان میں ہے، اس کو 3 سال بعد فتح کر لیا۔ بابر نے اپنی نظریں پنجاب کی طرف کی اور حملہ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ جب پنجاب پر پہلا حملہ کیا تو اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بابر نے پنجاب پر دوسرا حملہ کیا اور پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح پنجاب پر 4 حملے کیے اور شکست سے دوچار ہوئے۔ ان شکستوں سے بابر نے بہت کچھ سیکھا، جس نے ان کو اور بھی زیادہ مضبوط بنا دیا۔ پھر 1525 میں 5ویں بار انہوں نے اپنی فوج کے چند ہزار سپاہیوں کے ساتھ بہت زبردست حملہ کیا اور کامیابی حاصل کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں بابر کے پاس صرف 12,000 سپاہی تھے، جبکہ ان کے مقابلہ میں سلطان ابراہیم لودھی کی فوج 1,00,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ بابر نے اپنے جدید حربوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنے دشمن کی فوجوں کو توڑ کر علیحدہ کرنے کے بعد توپوں سے اڑا دیا۔ ابراہیم لودھی بھی اس جنگ میں مارے گئے۔ 30 دنوں کے اندر بابر دلی میں داخل ہوئے اور 1 ہفتہ کے بعد آگرہ تک پہنچ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ نارتھ انڈیا کے حکمران بنتے، ان کو ایک اور حریف کو روکنا پڑ گیا، جن کا نام مہاراجہ سنگرام سنگھ تھا۔ عرف عام میں یہ رانا سنگا کے نام سے جانے جاتے تھے۔ 17 مارچ 1527 کو جنگ خانوا، جو کہ آج کل انڈیا میں راجستھان کے علاقہ میں ہے، یہ جنگ بابر اور راجپوت حکمران رانا سنگا کے درمیان لڑی گئی۔ راجپوت حکمران رانا سنگا سمجھتے تھے کہ بابر چونکہ باہر سے انڈیا میں آ کر قابض ہوئے ہیں، اس لیے وہ ان کو اس علاقے سے نکالنا چاہتے ہیں، کیونکہ کوئی باہر سے آنے والا انڈیا پر حکمران نہیں بن سکتا۔ اس کے علاوہ رانا سنگا اپنی سلطنت کو دہلی اور آگرہ تک پھیلانا چاہتے تھے۔ بابر کو چونکہ رانا سنگا کے ارادوں کا پتہ چل گیا، اس نے خانوا کے مقام پر اپنی فوج کو چکنا اور تیار رکھا۔ بابر نے اپنے جدید حربوں اور عظیم سپہ سالاری کے تحت اس جنگ کو جیت لیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ انڈیا میں پہلی توپوں کی جنگ تھی، اس لیے اس جنگ کو توپوں کی جنگ بھی قرار دیا گیا۔ اس جنگ کے بعد بابر مشرق کی طرف نکلے اور چندری قلعہ کو بھی فتح کر لیا۔ آخر میں انہوں نے اپنے تیسرے بڑے دشمن محمود لودھی کو جنگ گاگرا میں شکست دی،
جنگ گھاگرا میں کامیاب ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے انڈیا کے بہت سے علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ بابر بہت سی مشکلات اور بہت سے ماہر سپہ سالاروں کے مقابل جو تاریخ میں کم جانے جاتے ہیں، ان پر بہت سے موقعوں پر غالب رہے۔ 1530 میں ان کے بیٹے ہمایوں بہت زیادہ بیمار ہو گئے۔ تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ بابر نے اپنے بیٹے کے بستر کے ارد گرد 7 چکر لگا کر اللہ سے یہ منت مانگی کہ اے اللہ کہ وہ اپنے بیٹے کی زندگی کے بدلے اپنی زندگی دینے کو تیار ہے۔ ہمایوں صحت یاب ہو گئے لیکن بابر بیمار ہو گئے اور کچھ عرصہ کے بعد وہ فوت ہو گئے۔ مغل سلطنت اپنے عروج پر 17ویں صدی میں 32 لاکھ مربع کلومیٹر تک وسیع تھی، جو کہ 18ویں صدی 1857 میں ختم ہو گئی۔ یعنی کہ مغل سلطنت کا دور 17ویں صدی میں شروع ہوا اور 18ویں صدی میں ختم ہو گیا۔ مغل سلطنت کو استحکام اور مضبوط بنانے میں اکبر کا نام آتا ہے، لیکن مغل سلطنت کے اصل بانی بابر ہی تھے، جنہوں نے انڈیا میں اس کی بنیاد رکھی تھی۔ تو دوستو، یہ کہانی تھی ایک عظیم مغل حکمران بابر کی، جنہوں نے اپنی کامیابیوں سے پہلے بہت سی مشکلات اور بہت برے حالات کا سامنا کیا اور آخر میں انڈیا میں اپنی سلطنت کو وسیع کیا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ آپ کو جلد سے جلد مل سکے۔ خدا حافظ۔